بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جس سورہ کی تلاوت ہوگی اس سورہ کا نام العادیات ہے، چونکہ یہ لفظ اس سورہ کی پہلی آیت میں بالکل شروع میں آیا ہے، چنانچہ یہی اس سورہ کا نام مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جیسا کہ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے۔ اس سورہ میں قسم کھائی گئی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ عصر میں قسم کھائی گئی تھی زمانے کی، اس میں قسم کھائی گئی ہے گھوڑوں کی، اور جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے ان گھوڑوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ یہاں گھوڑے سے مراد گھوڑے نہیں، یعنی دوڑنے والی ان چیزوں سے مراد گھوڑے نہیں بلکہ اونٹ ہیں، لیکن جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات صرف اور صرف گھوڑوں میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس خیال کو، اس رائے کو ترجیح دی گئی ہے کہ یہاں مراد گھوڑے ہیں۔ گھوڑوں کا تذکرہ ہے، یعنی ان کی وفاداری کا تذکرہ ہے، ان کی وفاشاری کا تذکرہ ہے، ان کی تابعداری کا تذکرہ ہے، ان کی جانفشانی اور جانثاری کا تذکرہ ہے، ان کے ایثار اور ان کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ اس کی قسم کھائی گئی ہے ان گھوڑوں کی ان صفات کے ساتھ۔ اور جیسا کہ سورہ عصر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو وہ قسم ہمارے آپ کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی مخلوقات میں سے، وہ جس کی بھی قسم کھائے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی، تو جس کی بھی قسم کھاتا ہے وہ قسم سے مراد ان کو گواہ بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہے، بطور دلیل ان کو پیش کر رہا ہے کہ ایک طرف یہ مخلوق ہے اور یہ اس کی گویا وفاداری ہے، یہ اس کا طرز عمل ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مراد انسان ہوتے ہیں کہ تم اپنا چہرہ اب دیکھو، تم اپنی زندگی کو دیکھو، تم اپنی نافرمانی کو دیکھو، تم اپنی ناقدری کو دیکھو، تم اپنی ناشکری کو دیکھو، تم اپنی احسان فراموشی کو دیکھو۔ ایک طرف یہ گھوڑے ہیں جو جان دے رہے ہیں تمہاری خاطر، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ان کو کیا دے رہے ہو؟ 2 وقت ان کا چارہ دیتے ہو، بہت معمولی چارہ، اور اس کے بعد ان سے جو تم خدمت لیتے ہو، اور جس طرح خدمت لیتے ہو اور جس طرح وہ دوڑتے ہیں تمہاری خاطر، رات میں دوڑتے ہیں، دن میں دوڑتے ہیں، پہاڑوں پر دوڑتے ہیں، صحرا میں دوڑتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، تمہاری خاطر وہ اپنی جان دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ گھوڑے ہیں کہ جن کو چارے اور پانی کے علاوہ تم کچھ نہیں دے رہے ہو، باقی سب ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ چارہ اور پانی بھی جو تم نے دیا یہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، تم نے کوئی چارہ نہیں بنایا، تم نے پانی کو وجود نہیں بخشا، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں تم ان کو دے رہے ہو، 2 وقت کھانا دے رہے ہو اور پھر اتنا کام لے رہے ہو، اور وہ چوں نہیں کر رہے ہیں، اف نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک تم ہو کہ تمہیں سب کچھ ملا ہوا ہے، تم ان کو 2 وقت دیتے ہو، یہاں تمہیں 10 وقت ملتا ہے، تم رہنے کے لیے ایسی ایک کٹر ڈال دیا کرتے ہو، یہاں تمہیں محل ملا ہوا ہے، تمہیں سواریاں ملی ہوئی ہیں، تمہیں ہر طرح کی سہولت ملی ہے، ہر طرح کی راحت ملی ہے، ہر طرح کی آسانی ملی ہے، ہر طرح کی خوشحالی میسر ہے، اور اس کے بعد تمہارا حال یہ ہے ناشکری کا، ناقدری کا۔ اور سب سے بڑھ کے ناشکری کیا ہے؟ شرک کرنا، کہ دے کوئی رہا ہے نسبت کسی اور کی طرف کی جا رہی ہے۔ اولاد کسی نے دی، کہا کہ فلاں بزرگ نے دی، نوکری کہیں سے ملی، کہا کہ فلاں مزار پہ جا کے ملی، تو اس سے بڑھ کر اور ناشکری اور ناقدری، احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ موازنہ کرو جانوروں کا اپنے عمل سے، ان کی وفاداری کا اپنی بے وفائی سے، ان کی احسان مندی کا اپنی احسان فراموشی سے، ان کی ناشکری کا ان کی شکر گزاری کا اپنی ناشکری سے، شاید تمہاری کچھ سمجھ میں آ جائے، شاید تمہارے اندر بھی وفاداری کا مزاج تمہارا بھی بننے لگے، شاید تمہارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونے لگے کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو آقا ہے، وہ تو مجھے سب کچھ وہی دے رہا ہے، وہ سانس لینے کے لیے ہوا وہی دے رہا ہے، پینے کے لیے پانی وہی دے رہا ہے، وہی کپڑے دے رہا ہے، وہی میری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور اسی نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے بعد اگر میں اس کی ناشکری کرتا ہوں تو میں تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، میں تو ان سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ تو یہ سوچنے کی گویا دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے
کہ اپنا موازنہ ان جانوروں سے کرو اور دیکھو کہ تم نے ان کو کیا دیا اور انہوں نے تمہیں کیا دیا اور تمہارے پروردگار نے تمہیں کیا دیا اور تم نے اس کے بدلے کیا کیا۔ تو جب تم جانوروں کو دیکھو گے تو شاید سبق حاصل کرو، شاید نصیحت حاصل کرو، شاید عبرت حاصل کرو۔ تو اس سورے میں ان گھوڑوں کو اور ان کی وفاداری کو، ان کی جانفشانی، ان کی دوڑ بھاگ اور اپنے مالک کے لیے ان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو گواہ بنا کر ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی تو ذرا اپنے اوپر غور کر لو، تم بھی تو ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، تھوڑا سا رات یا دن میں بستر پہ جانے سے پہلے سوچ لو کہ تم نے اپنے مالک کا حق کتنا ادا کیا، تم سے تمہارے مالک کا جو مطالبہ تھا کیا وہ مطالبہ تم نے پورا کیا، تمہارے مالک نے تمہیں جتنی نعمتیں دی تھی ان نعمتوں پر کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ گویا اس سورے کا پس منظر ہے اور یہی اس کا خلاصہ ہے اور یہی اس کا پیغام ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے، اور قسم جیسے کہ میں نے عرض کیا گواہی کے طور پر ہے، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ ضبحن، ضبحن کہتے ہیں کہ جب گھوڑا جب دوڑتا ہے اور تیز دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے زیادہ دوڑتا ہے تو ہپتا ہے، اور اس کے ہپنے کی آواز اس کی ناک اس کے نتنوں سے نکلتی ہے۔ آپ نے گھوڑوں کو دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑے کو بھگایا جاتا ہے یا گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے یا چابک مارا جاتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ موڑتا ہے یا بھاگتا ہے تو اس کے نتنوں سے خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، وہ آواز مراد ہے۔ یہ آواز اونٹ کے تھنوں سے نہیں نکلتی ہے، اسی لیے یہاں یہ بات متعین کر دی گئی کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ والعادیات ضبحا، یعنی ہپنے والے، ہپ کر دوڑنے والے گھوڑے ہپ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، جان دیے پڑے ہیں، لیکن دوڑنے میں کوئی کمی نہیں، رفتار میں کوئی کمی نہیں۔ مالک چابک مار رہا ہے اور بس وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک لفظ شکوے کا نہیں، شکایت کا نہیں۔ کتنے میل دوڑاؤ گے، کب تک دوڑاؤ گے، کیوں دوڑاؤ گے، مجھے کیا مل رہا ہے دوڑنے سے، میرا کیا فائدہ، کبھی یہ سوال نہیں کرتے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں، کبھی راستے میں رک نہیں جاتے، کبھی موڑنے نہیں لگتے، کبھی بیٹھنے نہیں لگتے۔ یہ گھوڑے کی فطرت ہے، گھوڑے کی خصلت ہے، وہ دوڑتا ہے، آپ دوڑاتے رہیے، وہ دوڑتا جائے گا، میلوں دوڑے گا۔ تو والعادیات ضبحا، وہ گھوڑے دوڑنے والے جو دوڑتے ہیں، ہپتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں۔ فالموریات قدحا، دوسری صفت کہ جب گھوڑے کی جو
पाँव का जो खुर होता है उसमें लोहे की नाल लगी होती है, देखा होगा आपने। वो नाल जब पत्थर से रगड़ खाती है या पत्थर पर उसकी ठोकर लगती है घोड़े की दौड़ने में, तो चिंगारियां निकलती हैं। आपने सड़क पे, इस डामर की सड़क पे भी आपने ये घोड़ा गाड़ी जो होती है, तांगा जो होता है, जब घोड़ा बहुत सरपट दौड़ रहा होता है तो अगर आप देखें तो बीच बीच में चिंगारियां दिखती हैं निकलती हुई। क्यों? उस लोहा जब टकराता है पत्थर से, चट्टान से, पहाड़ से, तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। तो फलमूरियात कदहन, वो घोड़े दौड़ रहे हैं, हंप रहे हैं, फलमूरियात कदहन, दौड़ रहे हैं, और उनकी टापों की जर्ब से, उनके पांव की ठोकर से चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, चिंगारियां अगर मिट्टी में चलेंगे नहीं निकले, उड़ेंगी। खेत में चलेंगे, नर्म जमीन पे चलेंगे, नहीं उड़ेंगी। ये तो जब सख्त चीज पर उनका खुर पड़ता है, पांव पड़ता है, ठोकर लगती है, जर्ब पड़ती है, तब चिंगारियां निकलती हैं। तो यहां गोया एक माने ये भी साथ साथ शामिल हो जाएंगे कि पहाड़ों पे आप दौड़ाइए, चट्टानों पे आप दौड़ाइए, वहां पर भी दौड़ते हैं और चिंगारियां उड़ाते हुए दौड़ते हैं। लेकिन ये नहीं करते कि कहां मुझे पहाड़ों पे दौड़ा रहे हो, कहां चट्टानों पे दौड़ा रहे हो, कब तक मैं दौड़ता रहूंगा, मेरे पांव जवाब दे रहे हैं, मेरे खुर जो है वो जख्मी हो रहे हैं, वो नाल जो है वो निकल रही है, टूट रही है, कोई शिकायत नहीं। नाल निकल जाए तब भी दौड़ता रहेगा, ये घोड़े की खसलत है, घोड़े का मिजाज है। तो फलमूरियात कदहन, चट्टानों पर दौड़ाइए, पथरीली जमीनों पर दौड़ाइए, पहाड़ों पर दौड़ाइए, दौड़ते हैं, चिंगारियां निकालते हुए दौड़ते हैं। उसके बाद फरमाया फलमुगीरात सुबहन, और फिर क्या करते हैं? पहली चीज, हंपते हुए दौड़ रहे हैं लेकिन हंप रहे, हंपने के बावजूद दौड़ रहे, चिंगारियां उड़ा रहे हैं लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। और घोड़ों का इस्तेमाल आमतौर पर जंगों के मौके पर होता था, हमले के मौके पर होता था। अब फलमुगीरात सुबहन, और अरबों के यहां दस्तूर यह था कि जब वो कोई कबीला किसी कबीले पर हमला करना चाहता था तो रात में निकलता था अंधेरे में, और जाकर जिस कबीले पर हमला करना है उसके आसपास पहाड़ की आड़ में या किसी टीले की आड़ में कयाम करता था, और सुबह होते होते हमला करता था। क्योंकि वो वक्त आमतौर पर गफलत का होता है, नींद का होता है, सोने का होता है, और इतनी रोशनी हो चुकी होती है कि आदमी पहचान में आने भी लगता है। तो हमले का जो वक्त उनके यहां था जिसको वो मुनासिब समझते थे और आमतौर पर उसी वक्त हमला करते थे, वो बिल्कुल शुरू दिन का वक्त होता था कि रात का कुछ अंधेरा भी बाकी है, दिन का कुछ उजाला भी है। अचानक हमला करते थे, लोग को सो रहे हैं, गफलत में हैं, आंखें मलते हुए उठते हैं, उतनी देर में उन पर हमला हो जाता था। तो फलमुगीरात सुबह, उसी की तरफ इशारा है कि सुबह को वो हमला करने वाले घोड़े यानी दौड़ते हैं, हंप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंगारियां उड़ा रहे हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं, और उनका मालिक उनको हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुद उन पर सवार है, तलवार उसके हाथ में है, नेजा उसके हाथ में, अपनी जान बचाने के लिए ढाल भी लिए हुए है, सर पर लोहे की टोपी भी लगाए हुए है, और उसका घोड़ा खाली है, घोड़ा खाली है, खुद भी मर रहा है, घोड़ा भी मर रहा है, खुद भी कट रहा है, घोड़ा भी कट रहा है। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो कभी ऐसा भी होता है कि दुश्मन आपको निशाना बनाएगा, और कभी क्या करता है, तलवार से घोड़ों के पांव काटने की कोशिश करता है। क्योंकि जब घोड़ा दौड़ रहा है और आपने उसकी अपनी तलवार से उसके पांव आपने काट दिए तो घोड़ा गिरेगा, घोड़े पर सवार भी गिरेगा, और घोड़ा उसको रौंदता हुआ चला जाएगा। तो अक्सर जिस तरह आदमी की जान जाती है मैदानी जंग में, वैसे ही घोड़ों की भी जान जाती है, लेकिन कोई घोड़ा शिकायत नहीं करता कि लड़ाई आपकी है, दुश्मनी आपकी है, माल गनीमत आपको मिलना है, कबीले पर फतह आपको हासिल करना है, हमारी जान काहे को खतरे में डाल रहे हो, हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, अरे पैदल जाके लड़ लो। कोई घोड़ा ये नहीं कहता। तो फलमुगीरात सुबह, उसके बाद फरमाया फअसरन बिही नक़अन, फलमूरियात क़दहन, ज़हन में रखिए, चिंगारियां उड़ा रहे हैं, और चिंगारियां कहां उड़ेंगी? जब उनकी टाप किस पर पड़ेगी? चट्टान पर, पत्थर पर, पहाड़ पर, सख्त और ठोस जमीन पर। अब यहां क्या है? फअसरन बिही नक़अन,
वो उड़ाते हुए जा रहे हैं। न कान, गुबार। गुबार कहां उड़ेगा? सहरा में उड़ेगा, पहाड़ों पे नहीं उड़ेगा, चट्टानों में नहीं उड़ेगा, सख्त और ठोस जमीन पे नहीं उड़ेगा। तो मालूम है चट्टानों में दौड़ाइए, वहां दौड़ रहे हैं, रेगिस्तान में दौड़ाइए, वहां दौड़ रहे हैं। ये नहीं कहते कि हमको रेगिस्तान में दौड़ाइए, पहाड़ों पे ना दौड़ाइए, या पहाड़ों पे दौड़ाइए, रेगिस्तान में ना दौड़ाइए। आप जहां चाहिए दौड़ाइए, वो दौड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे साहब हम यहां नहीं दौड़ सकते, यहां तो मेरे पांव धस रहे हैं। ये तो ऊंट, रेगिस्तान का जानवर तो ऊंट है, आप ऊंट लेकर क्यों नहीं आए? आपको अगर रेगिस्तान में दौड़ाना था तो ऊंटों को लेकर आना चाहिए था। ऊंट सवारी है सहरा की, ऊंट जानवर है सहरा का, यहां पर तो उसको लाना चाहिए था, नहीं कहा। आप सहरा में भी दौड़ाएं, रेगिस्तान में भी दौड़ाएं, दौड़ रहे हैं, गुबार में अटे हुए हैं, धूल में अटे हुए हैं, दिखना मुश्किल हो रहा है रास्ता, तब भी घोड़ा है कि दौड़ता चला जा रहा है, गर्द गुबार का एक तूफान उड़ाता हुआ चला जा रहा है। कोई एक मिनट के लिए भी वो रुकता नहीं है, पांव अपने रोकता नहीं है। तो चारों चीजें आप देखिए, दौड़ रहा है, हंप रहा है बुरी तरह, लेकिन दौड़ रहा है। चिंगारियां उड़ रही हैं सख्त से सख्त चट्टान पर, वहां दौड़ रहा है। और सुबह को जब हमला आदमी करेगा तो क्या रात भर घोड़ा सोएगा? तैयारी पूरी रात होगी, पूरी रात तैयारी हो रही है, पूरी रात घोड़ों को तैयार किया जा रहा है, पूरी रात घोड़े जग रहे हैं, और फिर सुबह को हमला हो रहा है, दिन में लड़ाई हो रही है, न रात को आराम मिल रहा है न दिन को आराम मिल रहा है। ये है वो जानवर, इतना अपने मालिक का वफादार, इतना उसका ताबेदार, इतना उसके लिए जानिसार, वफाशार। उसके बाद फरमाया फवसतन बिही जमा, और फिर इसी गर्द व गुबार के तूफान के साथ, जिसको उड़ाता हुआ वो जा रहा है और उसमें वो नजर भी नहीं आ रहा है, दुश्मन की फौजों की सफों में घुस जाता है अंदर तक अपने मालिक को लेकर। फवसतन बिही जमा, दुश्मन का जो लश्कर है उस लश्कर के अंदर तक घुसता चला जाता है वो घोड़ा अपने मालिक को लेकर उस गर्द गुबार के साथ। कहीं पर भी उफ नहीं, कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं, कहीं पर भी थकने का इजहार नहीं। अब ये घोड़े का तस्करा करने के बाद, और ये तस्करा ऐसा है कि हम में से हर आदमी समझ गया होगा घोड़ा क्या चीज है, कितना वफादार, कितना वफाशार, कितना ताबेदार, कितना खिदमत गुजार अपने मालिक का। और मालिक कौन? जो 2 वक्त चारा दे रहा है और शायद 2 वक्त उसको पानी दे रहा है, न कपड़े बनवा रहा है, न उसके लिए किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करा रहा है, न उसकी शादी करवा रहा है, न उसकी बारात लेके जा रहा है, न उसके लिए जहेज तैयार कर रहा है, न उसके लिए महल तामीर कर रहा है, न उसके लिए किसी सवारी का बंदोबस्त कर रहा है, न उसके अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके बाद उसकी वफादारी देखिए, उसकी कदरदानी देखिए, उसकी एहसानमंदी देखिए कि इस 2 वक्त के चारे पर वो इतना कदरदां है, इतना एहसानमंद है कि अपनी जान दे रहा है। और मिसाल दी जाती है वफादारी में घोड़े की। यहां तक हुआ है कि घोड़े का मालिक अगर मर गया है तो घोड़ा चक्कर काटता रहता है और किसी भी तरह उसको लाद के मुंह से दबा कर ले जाता है, महफूज जगह पर जाके उसको डालता है। नहीं करता है तो जाता है और उसके जो जानने वाले होते हैं उनके पास किसी तरह जाता है, वहां हिनहिनाता है और उनको किसी तरह लेकर आता है कि मेरा मालिक वहां पड़ा हुआ है। यह है घोड़े की खासियत, ये उसकी खुसूसियत जो दूसरे किसी जानवर में नहीं पाई जाती है। घोड़े का यहां जिक्र यूं ही नहीं हो गया है। घोड़े से ज्यादा वफादार कोई जानवर नहीं, घोड़े से ज्यादा खिदमतगार कोई जानवर नहीं, घोड़े से ज्यादा कम खर्च कोई जानवर नहीं। बाकी और जानवर हैं वो चारा भी बहुत खाते हैं, खिदमत करते हैं, चारा भी खाते हैं, और जब मूड बिगड़ता है यही ऊँटनी जब वो नाराज होती है तो उसके बारे में आता है कि पूरी खोपड़ी चबा लेती है। यही हाथी जब अपने मालिक से नाराज होता है तो अपने पांव से उसको रौंद देता है, कुचल देता है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि घोड़े ने अपने मालिक को मारा, घोड़े ने अपने मालिक को कुचला, घोड़े ने अपने मालिक का सर चबाया। ऊंट को चबाते हुए सुना और हाथी को रौंदते हुए सुना, लेकिन घोड़े के बारे में आप कभी नहीं सुनेंगे। यह है घोड़ा। इस घोड़े का जिक्र करके, इस घोड़े को गवाह बनाकर, इसको बतौर दलील और बतौर सबूत पेश करके
اب ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنا چہرہ دکھایا جا رہا ہے، ہمیں ہماری کمظرفی بتائی جا رہی ہے، ہماری ناشکری ہم کو ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے، ہماری ناقدری کا گویا ناقدری کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک گھوڑا ہم سے بہتر، اس سے بڑھ کر بے عزتی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف انسان اس گھوڑے کا مالک ہے اور وہ مالک بھی عارضی ہے، اصلاً مالک حقیقی مالک نہیں ہے، وہ کہنے کو مالک ہے ورنہ اصلاً مالک اس کا بھی کون ہے؟ اگر وہ اللہ، وہ رب گھوڑے کے اس مالک کو چارہ نہ دیتا، کیا وہ چارہ دے سکتا تھا؟ وہ پانی نہ دیتا، کیا وہ پانی دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن ایک طرف وہ مالک اور اس کے غلام کی غلامی دیکھیے، ایک طرف ہمارا مالک پروردگار عالم، خالق، رازق، غفار، رحمان، رحیم، صمد، یہ ساری صفات اس کی آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ ایک ایک ضرورت ہماری سمجھنے والا اور ایک ایک ضرورت ہماری پوری کرنے والا۔ آپ خود اپنے اوپر ہم میں سے ارشد غور کر لے کہ کون کون سی ضرورت اس کی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے اور وہی کر رہا ہے، اور کون کون سی چھوڑیے چھوٹی سے لے کر بڑی تک کوئی ضرورت آپ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل جو آپ کو ملے ہوئے ہیں، ان وسائل کے ذریعے آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو یہ وسائل کس نے دیے ہیں؟ آپ تو دھوپ میں کپڑے بھی نہیں سکھا سکتے اگر دھوپ نہ ہو، آپ تو پانی بھی نہیں پی سکتے اگر یہ سمندر کا کھارا پانی یہ بادلوں سے نکال کر اور ان کو فلٹر کر کر ان کی نمکینی ختم کر کے برسایا نہ جائے تو آپ کو پانی نہ ملے پینے کا۔ کون ان کی نمکینی دور کر رہا ہے؟ آپ نے کوئی مشین لگائی ہے؟ ارے بادل اس کو لیتے ہیں، پھر وہ بادل ہی ایسا سسٹم ہے کہ اس کو میٹھا کرتے ہیں، پھر جہاں ضرورت ہوتی بادل وہاں جاتا ہے، وہاں جا کر وہ برستا ہے، تبھی تو زمین کے نیچے پانی کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر آپ غور کریں تو آپ کو تو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہنا چاہیے تھا، 24 گھنٹے اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور اس نے عبادت بھی اتنی آسان کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ عبادت صرف نام ہے سجدے کا، عبادت نام ہے سینے پر یا پیٹ پر یا ناک کے اوپر ہاتھ باندھ لینے کا، عبادت نام ہے صرف رکوع میں ہر وقت رہنے کا، یہ نہیں کہا۔ آپ کی پوری زندگی آپ اپنی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں، بس اللہ کے لیے کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت۔ بھائی سوچئے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے نا، آپ اپنی خاطر کر رہے ہیں، بیوی سے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کر رہے ہیں، اس پہ بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ پڑوسی آپ کے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی سے تعلق ہوتا ہے، اپنائیت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، بحیثیت پڑوسی آپ اس کا خیال کر رہے ہیں، اللہ کو بیچ میں لے آئے، نیت اس کی کر لی، ارادہ اس کا کر لیا، ثواب مل گیا۔ ماں باپ سے محبت کس اولاد کو نہ ہوگی؟ دل خود کہتا ہے کہ خدمت کرو، دل خود کہتا ہے کہ ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ اور راحت اور آرام کے ساتھ ان کو رکھو، تو آپ تو اپنی طبیعت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر جو محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس محبت سے مجبور ہو کر رہے ہیں۔ کس پر احسان کر رہے ہیں آپ؟ اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے تو راتوں کو جگ جگ کر آپ کو اس نے سلایا۔ تو اس ماں کا حق اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اللہ پر کون سا احسان کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے اس کے ساتھ بھی کیا اور بیچ میں اللہ کو لے آئے، اس کی نیت کر لی، اس کا ارادہ کر لیا، تو یہاں پر بھی کیا ہو گیا؟ ثواب مل گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کا پروردگار، آپ کا مالک کتنا آپ پر انعامات کیا جا رہا ہے، کتنا آپ کو نوازتا چلا جا رہا ہے، کتنا آپ کو عطا کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارا حال یہ ہے ناشکری کا۔ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ دے وہ رہا ہے، کر وہ رہا ہے، نواز وہ رہا ہے، عطا وہ کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر، فلاں مزار، فلاں قبر، فلاں بزرگ، فلاں شیخ۔ اس سے بڑھ کر کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر خدا کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ خدا کے ساتھ کوئی زیادتی اس سے بڑھ کر
ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے اور اس طرف نظر بھی نہیں جا رہی ہے۔ تو اب یہ باتیں کہنے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ اب انسان، جناب انسان صاحب کا تذکرہ دیکھیے کس انداز سے کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ گھوڑے ہیں، کیا شان سے ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم میں؟ تبھی تو ہو رہا ہے، اسی تابع داری، اسی وفاداری، اسی جانثاری اور اسی گویا خدمت گزاری کا صلہ گھوڑے کو یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں اتنی تفصیل سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ گھوڑے کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس خدمت کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز ملا، یہ مقام ملا اور یہ مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورہ اس کے نام سے آ گئی، گھوڑے کے نام سے، والعادیات۔ تو خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے، گھوڑے کو دیکھیں ملا کہ نہیں ملا۔ ہمارا تذکرہ کس انداز سے کیا جا رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، ایک مجرم کی حیثیت سے، ایک چور کی حیثیت سے، ایک ظالم انسان کی حیثیت سے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب یہ بات ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اپنے اس رویے پر خود وہ گواہ ہے، وہ خود اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہاں کہاں ناشکری کر رہا ہے، کن کن موقع پہ، کن کن موقعوں پر ناقدری کر رہا ہے، کن کن جگہوں پر احسان فراموشی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اپنے اس ناشکری کے رویے پر، اس مزاج پر، اپنی اس خصلت، اپنی اس عادت پر، اپنے اس طریقے اور اپنے اس رویے پر وہ خود گواہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کا دل گواہی دے گا، اس کا ضمیر گواہی دے گا، ضمیر سے بڑھ کر اور دل سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، گویا یہ ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ناشکری کیوں کرتا ہے، ناقدری کیوں کرتا ہے، احسان فراموشی کیوں کرتا ہے، بے وفائی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دولت کا رسیہ ہے، وہ اصلاً دولت کا پجاری ہے، وہ دولت کی پرستش کرتا ہے۔ اس نے اپنے پروردگار عالم کو نہیں، دولت کو معبود کا درجہ دے رکھا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل، یعنی اس کا جو روگ ہے، اس کی جو بیماری ہے وہ یہ ہے۔ جب تک یہ بیماری دور نہ ہوگی، جب تک یہ روگ ختم نہ ہوگا، جب تک اس بیماری کا علاج نہ ہوگا، جب تک اس کے دل سے دولت کی یہ ہوس نہ نکلے گی، دولت کی یہ پرستش نہ نکلے گی، دولت کی یہ غلامی نہ نکلے گی، دولت کی یہ لالچ نہ نکلے گی، تب تک وہ شکر نہیں ادا کر پائے گا۔ اس سے پہلے الہاکم التکاثر ذہن میں رکھیے، سب گویا اسی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اسی کثرت یعنی دولت کے حصول کی طلب، دولت کی کثرت کی چاہت، اسی نے تو غافل کیا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ وہ دولت کا رسیہ، دولت کا پجاری، دولت کا غلام، دولت کو معبود سمجھنے والا، دولت کی تابع داری کرنے والا، دولت کی غلامی کرنے والا، ہر وقت دولت کے چکر میں پڑنے والا، دولت کی خاطر سب کچھ کر گزرنے والا، دولت کی وجہ سے اپنے رشتوں کو بھول جانے والا، دولت کی وجہ سے حقوق کو فراموش کر دینے والا، یہ سب کس وجہ سے کر رہا ہے؟ دولت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ ہے اصل بیماری۔ گھوڑے دولت کے پجاری نہیں ہوتے، وہ دولت کو معبود کا درجہ نہیں دیتے، وہ دولت جانتے ہی نہیں، ان کے سامنے آپ سونا چاندی رکھ دیں وہ پہچانیں گے بھی نہیں، تبھی تو وفادار ہیں۔ اور جس میں دولت کی ہوس پیدا ہو جائے، دولت کی لالچ پیدا ہو جائے، جو زر پرست بن جائے، وہ کبھی بھی صحیح کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اولاد میں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، ماں باپ کے وفادار نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ میں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو وہ اولاد جیسی محبوب چیز سے بھی کیا کرتے ہیں؟ رشتہ توڑ لیتے ہیں، کیونکہ اگر بیٹا پیسہ نہیں دے رہا ہے، بیٹا ان کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، بیٹا ان کے ہاتھ میں کچھ لا کر رکھ نہیں رہا ہے، تو وہ بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ ایسے بھی باپ ملیں گے اور ایسی بھی مائیں ملیں گی آپ کو دنیا میں۔ تو سب سے بڑا روگ، سب سے بڑی بیماری۔ اس کے بعد فرمایا افلا یعلم، جسے اس سے پہلے آیا قیامت کو اگر آپ یاد کریں گے
तब आप इस बीमारी से निकलेंगे। यानी अल्लाह ताला ने बीमारी भी बता दी और बीमारी से बचने का इलाज भी बता दिया है। बीमारी से बचने का इलाज क़यामत को याद कीजिए, मैदान हश्र को याद कीजिए, हिसाब व किताब के दिन को याद कीजिए, खुदा के हुजूर पेशी के वक्त को याद कीजिए। तो फरमाया अफला यालम, क्या वो नहीं जानता, इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, कि जब कब्रों में मदफून लोगों को कब्रों से बाहर निकाल दिया जाएगा, इन क़यामत आएगी। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और दिलों में जो मख्फी बातें हैं, दिलों में जो इरादे थे, दिलों में जो अज़ाइम थे, दिलों में जो नियतें थी, दिलों में जो कुछ ख्यालात थे, उन सब को उगलवा लिया जाएगा, उन सब को भी बाहर लाकर डाल दिया जाएगा। उसके बाद फरमाया ऐसा इसलिए नहीं कि अल्लाह मियाँ जानना चाहते हैं, अल्लाह मियाँ तो जानते ही हैं, लोगों को दिखाने के लिए उस मौके पर सोचो जब तुम्हारे दिलों का हाल, दिलों का कीना, दिलों की नफरतें, दिलों का कुफ्र, दिलों का निफाक, दिलों का शुक्र, दिलों का सारा रोग, बुरे ख्यालात, बुरे इरादे, बुरे अज़ाइम, बुरी नियतें, बुरे वसवसे, साजिशें, मंसूबे, अज़ाइम जो तुम्हारे दिल बना रहे थे, तुम्हारे दिल में पाए जाते थे और लोग वाकिफ नहीं थे, जब मैदान हश्र में क़यामत के दिन वो सामने लाकर ढेर कर दिए जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी, अरे हम तो ये समझते थे, अरे ये तो हमसे बड़े अच्छी तरह मिलते थे, लेकिन इनके दिल में मेरे बारे में ये ख्याल था, मैं तो अपना भाई समझता था, अरे ये तो मुझे अपना दुश्मन समझते थे। दिल की वो कैफियतें, दिल में पाए जाने वाले वो अज़ाइम, वो इरादे, वो नियतें जब बाहर आ जाएंगी, अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहा है इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, वो तो सब कुछ जानता था, अपने जानने के लिए नहीं, तुम्हें रुस्वा करने के लिए, दूसरों की नजरों में तुम्हें जलील करने के लिए और लोगों के सामने वो चीजें लाने के लिए जो तुमने उनसे छुपा रखी थी और झूठ बोलते थे और धोखा देते थे, बेवकूफ बनाते थे, मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन हकीकत में अंदर नफरत लिए बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो सोचिए आपका क्या हश्र होगा, क्या आपका रुसवाई का क्या आलम होगा और आपकी क्या कैफियत होगी। सर छुपाना भी चाहेंगे तो सर छुपाने की जगह आपको नहीं मिलेगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।